محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اپنی اولاد نہیں تھی، اس لیے شوہر نے یتیم خانے سے ایک بچہ گود لیا۔ وہ بچہ ہو بہو میرے شوہر جیسا لگتا تھا۔ سب کہتے کہ یہ قدرت کا معجزہ ہے۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک دن بچے کے سکول بیگ سے اس کا پیدائشی سرٹیفکیٹ نکلا، جو غلطی سے یتیم خانے والوں نے فائل میں چھوڑ دیا تھا۔ وہاں والد کے خانے میں نامعلوم نہیں لکھا تھا، بلکہ جو نام لکھا تھا وہ پڑھ کر پیروں تلے سے زمین۔ میرے ہاتھ میں موجود وہ پرچہ ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی کی بھاگ دوڑ روک چکا ہو۔ آنکھوں کے آگے سایہ آ گیا تھا۔ میں فوراً ہی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جس بات کا سب سے پہلے مجھے وہم محسوس ہوا تھا، وہ وہم نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ ابھی میں دوبارہ اس پرچے پر نظر ڈالتی، اسی پل کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تھی۔ میں نے گھبراہٹ میں فوراً اس پرچے کو موڑ کر اندر بستے میں ڈال دیا تھا اور فوراً اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو سختی سے صاف کر کے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے میری چھوٹی نند کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بھابھی کیا ہوا؟ دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ چھوٹے کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ کل رات بھی رو رہا تھا، ابھی سکول سے آ کر بھی رویا ہے۔ امی کہہ رہی ہیں اسے دم کر دیتے ہیں، آپ اسے بھیج دیں۔ جبکہ میں گہری سانس لے کر بولی، وہ ابھی سو گیا ہے، تھوڑی دیر میں اٹھے گا تو میں امی کے پاس لے آؤں گی، تمہیں کوئی کام ہے؟ اور جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں، بس یہی پوچھنا تھا، میں روٹی بنانے جا رہی ہوں، آپ کے لیے بنا دوں؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس طرح برتاؤ کروں۔ کیا میں اپنے شوہر کے اس رویے پر خوش ہو جاؤں یا پھر رو پڑوں؟ وہ مجھ سے اتنی محبت کرنے والے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے تھے؟ یہ سوچ سوچ کر میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں ایک بار پھر دروازہ بند کر کے اسی کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ دردناک لمحات گزرنے لگے جنہیں میں نے اکیلے گزارے تھے کچھ مہینے پہلے۔ آج معمول کی ہی صبح تھی، گھر میں رونق سی لگی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میری نند کی شادی تھی۔ ہم سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ آج میں صبح جلدی جاگ گئی تھی کیونکہ شام میں نند کے سسرال والے آنے والے تھے۔ ابھی میں کمرے سے ہی باہر آئی تھی جب میرے کان میں میری ساس کی آواز گونجی، ارے کہاں؟ ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ہے؟ شادی کو پورے 5 سال بیت گئے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں آج تک بچوں کی ہنسی نہیں گونجی، صرف اور صرف اس بانجھ عورت کی وجہ سے۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ میری ساس میرے منہ پر کبھی بھی ایسے جملے نہیں ادا کرتی تھی، مگر میری پیٹھ پیچھے مجھے بہت کوستی تھی۔ میں خاموشی سے اپنا درد چھپائے کچن میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ ایک اور عورت کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اکیلی ان تمام چیزوں سے سفر کرتی ہے، لیکن بولنے والوں کی زبان نہیں رکتی۔ مجھے معلوم ہے اگر میری اولاد نہیں ہو رہی تو یہ قصور میرا ہے، لیکن بار بار اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنا کر پیش کرنا ایک عورت کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں اور ہانڈی کی طرف بڑھی تھی تاکہ کھانا چڑھا سکوں۔ آج میری ذمہ داری کڑھائی، شامی کباب اور روٹیاں بنانے کی تھی۔ میٹھا میری نند بنانے والی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو قدرت آپ کو معاف نہیں کرتی۔ اگر ہاتھوں ہاتھ سزا نہ دے تو ایک وقت بعد ضرور سزا دیتی ہے۔ پورا دن میرا کچن میں ہی بیت گیا تھا۔ ایک دفعہ بھی میری ساس نے آ کر مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم نے کتنا کام کر لیا ہے، بس کمرے سے ہی حکم چلائے جا رہی تھی۔ کہنے کو وہ بوڑھی تھی، مجھے ان کا خیال تھا کہ وہ کام نہیں کر سکتی، لیکن انسان کم از کم ایک محبت کا ہاتھ سر پر پھیر سکتا ہے۔ لیکن میری اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کبھی بھی محبت نہیں دی جاتی تھی۔
شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ گھر میں ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ میری نند اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، ساس کی الگ تیاریاں لگی ہوئی تھیں، اور میں اکیلی کچن میں پھنس چکی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک ہی میرے شوہر چیختے چلاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میں فوراً کچن سے باہر آئی تھی۔ میرے شوہر باقاعدہ بری طرح سے رو رہے تھے۔ میں فوراً ان کے نزدیک گئی تھی اور ان کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا ہوا سرفراز؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح سے کیوں چیخ چلا رہے ہیں؟ گھر میں خوشی کا موقع ہے۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولے، یہ خوشی کا موقع دکھ کا موقع بن چکا ہے۔ چھوٹی کے سسرال سے فون آیا ہے۔ جس گاڑی میں وہ لوگ آ رہے تھے وہ گاڑی پلٹ گئی ہے۔ چھوٹی کے ہونے والے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی ساس بھی مر گئی ہے۔ نند کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور دونوں بھائی بھی بہت زیادہ زخمی ہیں۔ یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ اچانک ہی پیچھے گرنے کی آواز آئی تھی۔ ہم پلٹے تو میری نند بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک کوہرام مچا تھا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اچانک سے ہوا کیا ہے۔ فوراً ہی میری نند کو ہوش میں لائے تھے، جبکہ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا یہ اس کی اپنی پسند سے شادی تھی، اس لیے گھر میں اتنی گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے افسوس بھی ہوا تھا کہ ان لوگوں نے مجھ اتنا پرایا کر دیا کہ اتنا بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ یہ ایک ارینج میرج نہیں بلکہ لو میرج ہے۔ لیکن میں نے اس پر بالکل بھی دکھ نہیں کیا تھا۔ جو رنج میری نند کی زندگی میں آیا تھا، ابھی فی الحال اس کا سہارا بننا تھا۔ تدفین کے دوران بھی اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ اپنے منگیتر کو جانے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو قدرت نے طے کر دیا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ چار کندھوں پر اس کے ہونے والے شوہر کو لے گئے تھے۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی تھی۔ اگر ایسا کبھی میرے ساتھ ہو گیا، میں کیسا محسوس کروں گی؟ اگر میرا شوہر میری دنیا میں موجود ہوتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ لمحے بھر کے لیے میرا پورا وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ ہر انسان کو موت میت میں شامل ہونا چاہیے۔ کم از کم اس کو موت کا خوف تو ہوگا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر سکے۔ گھر آ کر میں جائے نماز پر بیٹھ کر خوب روئی تھی، اللہ سے ہزاروں دعائیں مانگی تھی، اپنے شوہر کی سپردگی کے لیے، اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ گھر میں خوشیاں ضرور آنے والی ہیں، لیکن کتنی بڑی تکلیف مجھے ملنے والی ہے۔ نماز وغیرہ ادا کر کے میں کمرے سے باہر آئی تھی جب مجھے میری نند کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے جب اچانک میری ساس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ کتنا تمہیں سمجھایا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے ہونے والے شوہر کے لیے کھانا پکاؤ، ہر کام خود کرو، لیکن تم نے اس کرم جلی کے حوالے تمام کام کروائے۔ اب نتیجہ دیکھ لیا کیسا اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ اللہ اس کو غارت کرے۔ بانجھ عورت نہ تو خود خوش رہ سکتی ہے اور نہ کسی اور کو خوش رکھ سکتی ہے۔ اسی نے تمہاری خوشیوں کو آگ لگائی ہے۔ میں نے کہا تھا منحوس ہے، مت بولو اسے، اپنے کام، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اب دیکھ لو کتنی آسانی سے تمہاری محبت تمہارے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل گئی۔ جبکہ میری نند تڑپ کر بولی، امی اس طرح مت بولیں، وہ بھی انسان ہے، کب تک آپ کی یہ باتیں برداشت کریں گی؟ اور ایسا نہیں ہوتا، زندگی اور موت رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ آج آپ اس کو ایسے الفاظ کہہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کل کو کوئی عورت مجھے بھی بولے۔ اب سمی نہیں رہا، اگر ایسا مسئلہ میرے ساتھ ہو گیا تو مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مجھے بھی بھابھی کی طرح یہی الفاظ سننے کو ملیں گے۔ میری ساس فوراً سے بولی، خدا نہ کرے تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
وہ عورت بانجھ ہے، تم اس کی باتیں اپنے سر کیوں لے رہی ہو؟ جبکہ میری نند بولی، آج جب میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو کھویا ہے تو مجھے ہر اس تکلیف کا احساس ہوا ہے جو ہم کسی اور کو دیتے ہیں۔ امی، میں جینا نہیں چاہتی، میری محبت آج چلی گئی، میں مر جاؤں گی، مجھے سمی لا دیں، میرا دل بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ امی کچھ کریں۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ یہ بات حقیقت ہے، جب انسان کی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تبھی اسے اگلے کے دکھ کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھ صاف کی تھی اور کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ ابھی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری ساس غصے سے دھاڑی، کیا دیکھنے کے لیے آئی ہو؟ تم میری بیٹی کا غم؟ تم سب سے زیادہ اس کی خوشیوں سے جل بھن رہی تھی، یہی سوچ رہی تھی نا کہ اس کی شادی ہو جائے گی، اس کے بال بچے ہو جائیں گے تو ہم تمہیں تانے دیں گے۔ آج تک جب تمہیں تانا نہیں دیا تو پھر آگے کیا دیتے؟ جو تم نے میری بیٹی کی خوشیوں پر نظر لگائی ہے، اللہ تمہیں غارت کرے، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی کے قریب بھی آئی، تمہارے ان منحوس قدموں کی وجہ سے ہی آج اس کی خوشیوں کو آگ لگی ہے۔ اس بیوقوف کو میں نے بہت سمجھایا تھا کہ اپنی بھابھی کو ان معاملات سے دور رکھو، لیکن نہیں، اس کو تو ہر ایک شخص کو خوشی دینے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب نتیجہ دیکھ لو، خود بیٹھ کر رو رہی ہے اور تم اندر ہی اندر خوشیاں منا رہی ہوگی۔ جبکہ میں ان کی بات سن کر نم لہجے میں بولی، وہ میری بہنوں کی طرح ہے، جب وہ میرے لیے برا نہیں سوچ سکتی تو میں کیوں اس کے لیے برا سوچوں گی؟ خدارا آپ ہوش سے کام لیں، آپ اس طرح نہیں بول سکتی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ اور میں کیوں غارت ہونے لگی؟ میں آپ کی بہو ہوں، آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ دولت بیوی کے نصیب سے آتی ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے۔ میرے آپ کے آگے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، مجھے پریشان مت کریں۔ امی، میں انسان ہوں، کب تک آپ کی باتیں برداشت کروں گی؟ میری بات سن کر وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا کہہ دیا ہے میں نے تمہیں ایسا؟ بی بی، جو تم کھڑی ہو کر مجھ سے زبان درازی کر رہی ہو، ہمارے گھر میں کتنا بڑا سانحہ پیش آ گیا ہے اور تم مجھے باتیں سنا رہی ہو؟ میں کہوں گی، بار بار کہوں گی، خدا تمہیں غارت کرے، تم نے ہی میری بیٹی کی خوشیوں کو آگ لگائی ہے، خدا تمہیں آگ لگائے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ خبردار جو تم نے کھڑے ہو کر مجھ سے زبان درازی کی، آج جو تم اس گھر میں رہ رہی ہو صرف اور صرف میرے بیٹے کی بدولت، ورنہ ایک لمحہ لگاؤں تم جیسی عورت کو اپنے گھر سے نکالنے میں؟ جا رہی ہو یا پھر کچھ کروں میں؟ ان کا غصہ بھرا انداز دیکھ کر میں نے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی نند پر ڈالی تھی جو سر تھامے بری طرح سے رو رہی تھی۔ یقیناً اسے اپنی ماں کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، فی الحال وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں بلا وجہ مزید بحث کر کے اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ جو انسان میرے بارے میں اتنا سوچ رہا ہے، مجھے اس کے درد کا بھی خیال کرنا چاہیے تھا۔ میں جیسے ہی پلٹی، دروازے پر میرے شوہر کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی نہ جانے کیوں میرا دل کیا کہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑوں۔ عورت کا ہمدرد اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، لیکن میں کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دل کیا یہاں پر شور مچاؤں، میرے شوہر آئیں تو ان سے زور زور سے لڑائی جھگڑا کروں، لیکن میں ابھی کمزور تھی، میرے قدم میرے سسرال میں بالکل مضبوط نہیں تھے۔ چند لمحہ بعد میرے شوہر کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ اپنی ماں پر غصہ کر رہے تھے۔ آپ کو ضرورت کیا ہے اس کے منہ لگنے کی؟ آپ کو میں نے ہمیشہ سمجھایا ہے، اولاد کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، میں اس عورت کے ساتھ خوش ہوں، کیا پتہ اس میں مسئلہ نہ ہو، آپ کے اپنے بیٹے میں مسئلہ ہو۔ آپ کیوں اس طرح
بول رہی ہیں کہ خدا غارت کرے، وہ کیوں میری بہن کی خوشیوں سے جلے گی؟ کیا خدا نے اسے شوہر عطا نہیں کیا؟ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں امی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ جبکہ میری ساس بھی ان کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی، میرا دل مزید بھاری ہونے لگا تھا۔ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر اس کا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے۔ آج جس طرح میرے شوہر میرے لیے کھڑے ہوئے تھے، میرا دل ان کے لیے مزید بڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ وہ فوراً سے میرے قریب آ گئے تھے اور مجھے اپنے گلے سے لگا کر ہمت دیتے ہوئے بولے، اولاد ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، تم اس طرح سے پریشان نہیں ہوا کرو اور نہ امی جان کی باتوں کا جواب دیا کرو۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے، اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس سے دوری بنا لیا کرو۔ کتنی دفعہ میں کہوں، پچھلی دفعہ بھی میں نے تم سے یہی بولا تھا کہ امی اگر تم سے کچھ بھی کہیں تو تم جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ جانا۔ پھر تم وہیں کھڑی ہو کر ان کی باتیں کیوں سن رہی تھی؟ اپنے شوہر کی بات سن کر میں دھیمی آواز میں بولی، میں چھوٹی کے پاس گئی تھی اس کا غم ہلکا کرنے کے لیے، اس کو حوصلہ دینے کے لیے کہ اگر ایک شخص آپ کی دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ اتنا غم نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتر کوئی پہلے سے ہی سوچ رکھا ہے، یہ تمہارا نصیب تھا۔ لیکن آپ کی ماں نے مہلت ہی نہیں دی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں آپ کی بہن کی خوشیوں سے جل بھن رہی ہوں۔ سرفراز، میں اس سے کیوں جلوں گی؟ کیا میرے پاس شوہر نہیں ہے؟ ہاں، اولاد نہیں ہے۔ اگر وہ اولاد کے حوالے سے مجھے اس طرح کی باتیں سنائیں، میں ان کی بات سمجھ سکتی ہوں۔ ہاں، وہ ایسا بول سکتی ہیں اور میں جل سکتی ہوں، لیکن شوہر میرے پاس موجود ہے اور اتنی محبت کرنے والا ہے، میں کیوں اس کی خوشیوں سے جلوں گی؟ میری باتیں سن کر میرے شوہر بولے، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں۔ ماں کی باتیں کئی حد تک درست بھی ہیں۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں لمحہ بھر کے لیے تھم گئی تھیں۔ پہلی بار ان کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ وہ مزید بولے، تم برا نہیں مانا، لیکن ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اس کے گھر میں اولاد نرینہ آ جائے، اس کا گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ امی کا میں ایک ہی بیٹا ہوں تو ان کی خواہش ہے کہ ان کی اولاد ہو جائے، اس لیے میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرا آجمان توڑ دیں گے۔ چند لمحے وہ خاموش رہے اور پھر اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، کئی دنوں سے میں یتیم خانے کے چکر لگا رہا تھا، تمہیں میں سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن جو نوبت آ چکی ہے، اس نوبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم دونوں کو کوشش کرنی ہوگی۔ میں فوراً سے بولی، یتیم خانے کے چکر اور کون سی کوشش؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم دونوں ایک بچے کو گود لے لیں گے، اس کی پرورش کریں گے، اس کی کلکاریاں ہمارے گھر میں گونجیں گی، اسے اپنا بچہ سمجھ کر پال پوس کر بڑا کریں گے۔ میں نے کئی جگہوں پر ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ایک صحت مند جوڑا اولاد گود لے لے، اللہ رب العزت ان کے گھر میں اپنی اولاد بھی عطا کر دیتا ہے۔ بس ہمیں حوصلہ رکھنا ہوگا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ انہوں نے میرا مان نہیں توڑا تھا، انہوں نے دوسری شادی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ایک عورت کا مان اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، اگر وہ مان ٹوٹ جائے تو عورت کہیں کی بھی نہیں رہتی۔ میں بے اختیار روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی تھی اور اپنے آنسو ان کے کندھے پر گراتے ہوئے بولی، آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہے۔ آپ کہیں گے کہ نجمہ تم اپنی جان دے دو، میں خوشی خوشی اپنی جان دے دوں گی۔ آپ سے میں اتنی محبت کرتی ہوں، آپ سے محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ہم گود لیں گے، لیکن کہیں آپ کی والدہ اس بات پر اعتراض کریں۔ میری بات سن کر میرے شوہر کچھ دیر خاموش رہے تھے اور پھر میرے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے،
یہ تمام ذمہ داریاں میری ہیں۔ گھر والوں کو کس طرح راضی کرنا ہے، انتظامات کیسے کرنے ہیں، بچے کی پرورش کے پیسے، اڈاپٹ کرنے کے پیسے، یہ سب میری ذمہ داری ہے۔ تم ان باتوں کی پرواہ مت کرو، بس تم یہ سوچو کہ تمہیں اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل بھر آ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کے سامنے اپنے جذبات کس طرح ظاہر کروں۔ آپ نے میرے دل کی مراد پوری کی، میں بتا نہیں سکتی اس وقت میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ امید تو یہی تھی کہ ہمیں اپنی اولاد ملے، آپ کا خون اس دنیا میں آئے، لیکن مجھے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹرز نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں اور آپ بالکل تندرست ہیں، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن اب حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، اولاد ہماری زندگی میں ہونا لازم ہے، ورنہ ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میری بات سن کر میرے شوہر میرا ہاتھ تھام کر بولے، تمہارے لیے جان حاضر ہے، اگر ہماری زندگی میں اولاد نہ بھی آتی تو میں تب بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ میں نے شادی تمہیں صرف رسوا کروانے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے کی تھی، ایک مکمل زندگی گزارنے کے لیے کی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اس وقت میں خوش ہوں یا رو پڑوں۔ گھر میں ایک عجیب کشمکش تھی، ایک طرف نند کا اتنا بڑا غم اور دوسری طرف اتنی بڑی خوشی میری زندگی میں آ رہی تھی۔ میں فوراً ہی واش روم کی طرف چلی گئی تھی، وضو بنا کر باہر آئی اور بارگاہ الہی میں جھک کر سجدہ شکر ادا کرنے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اچانک سے میری زندگی اس طرح سے تبدیل ہو جائے گی۔ میری زندگی میں جتنے غموں کے پہاڑ ہیں، وہ تمام غم کے پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، آج سے پہلے یہ خیال میرے دل و دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ شاید مجھے امید تھی کہ رب العزت مجھے اولاد دیں گے، مگر آج اپنے شوہر کے منہ سے اڈاپٹ والی بات سن کر میری یہ آس امید ٹوٹ گئی۔ لیکن ایک نئی امید جوڑی تھی، اگر میری زندگی میں کوئی بچہ آئے گا تو میری زندگی پوری تبدیل ہو جائے گی۔ میں خوشیوں سے اپنی زندگی کا آغاز کروں گی، ہر چیز بھول کر اپنے اس بچے کے ساتھ ایک نئی زندگی بساؤں گی، اسے سکول پڑھاؤں گی، اس کا اچھی طرح سے خیال رکھوں گی، دوائیوں کا، کھانے کا، کپڑوں کا، اسے ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دوں گی، اپنی زندگی اس پر وار دوں گی۔ ہاں، وہ میری سوتیلی اولاد ہوگا، لیکن وہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہوگا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کئی خواب سجا لیے تھے، اس بات سے انجان کہ زندگی اتنی آسان بھی نہیں ہوتی جتنی ہمیں نظر آتی ہے۔ پوری رات میری اسی خوشی میں گزر گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ میں اور میرے شوہر ناشتے کے بعد یتیم خانے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ گاڑی میں مکمل سناٹا تھا۔ چند لمحے بعد میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یتیم خانے میں کئی دفعہ جا چکا ہوں، ان لوگوں سے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے بچہ اڈاپٹ کرنا ہے، مگر وہ لوگ کوئی نومولود بچہ نہیں دینا چاہتے۔ ایک بچہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس کی عمر 5 سال ہے، بہت ہی پیارا ہے، تمہیں بھی دیکھ کر اس پر بہت پیار آئے گا۔ میں نے اسے اڈاپٹ کرنے کے بارے میں سوچا ہے، ہم اس کی تعلیم پر اپنا پیسہ لگائیں گے، اس کو ایک اچھی تربیت دیں گے۔ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ان کی بات سن کر میں تھوڑا مایوس ہوئی تھی، کیونکہ میں نے ایک چھوٹے بچے کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو پال کر بڑا کرو تو اس سے انسیت ہو جاتی ہے، وہ بچہ بھی آپ کو اپنی سگی ماں ہی سمجھتا ہے، اور مجھے بھی اس سے ایک الگ محبت ہوتی، بالکل سگی اولاد کی مانند۔ لیکن اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلا پوائنٹ، ان کی اپنی سگی اولاد نہیں تھی، ہم میری وجہ سے وہ بچہ اڈاپٹ کر رہے تھے، بہتر یہی تھا کہ
جو میرے شوہر کہیں مجھے اس پر سر جھکانا ہے۔ میں نے بنا کوئی اعتراض کے ہاں کہہ دیا تھا۔ اس بات سے انجان کہ زندگی مجھ سے کتنا بڑا امتحان لینے والی ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم دونوں یتیم خانے پہنچ گئے تھے۔ میرے شوہر جیسے ہی گاڑی سے اترے، کئی بچے ان کے پاس بھاگ کر چلے آئے تھے اور ان کے سینے سے لگ گئے تھے، جبکہ میرے شوہر ان بچوں سے ایسے گھل مل رہے تھے کہ یہ سب بچے ان کے اپنے ہی ہوں۔ میں بے اختیار اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کتنی دفعہ یہاں پر آئے ہیں؟ یہ سب تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جبکہ میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کچھ ہی مرتبہ آیا ہوں، لیکن ان بچوں سے میرا بہت اچھا رشتہ بن گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے تمام بچوں کو دیکھا تھا اور بلند آواز میں بولے، ابھی میں آفس جا رہا ہوں، تم سب سے واپس آ کر ملوں گا۔ تم سب کے لیے میں بہت اچھی چاکلیٹ لایا ہوں، جا کر کبیر کو بتاؤ، میں اسے لینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے لیے آفس کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ تمام بچے شور مچاتے ہوئے اندر کی جانب بھاگ رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، اس بچے کا نام کبیر ہے، اور انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہ نام میرا سب سے پسندیدہ ہے۔ تمہیں یاد ہے شادی کے 5ویں دن تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں پہلی اولاد کیا چاہتا ہوں؟ تب میں نے تم سے کیا بولا تھا؟ مجھے بیٹا چاہیے ہے جس کا نام میں کبیر رکھوں گا۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جس بچے کو میں گود لے رہا ہوں اس بچے کا نام ہی کبیر ہے، اور وہ بچہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے۔ جبکہ میں مسکرا کر رہ گئی تھی، دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی اس وقت میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ ایک طرف میں بہت زیادہ خوش تھی تو دوسری طرف میرا دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا۔ مجھے اولاد مل رہی تھی، اس چیز کی مجھے بے حد خوشی تھی۔ اس بات کا کوئی نعم البدل نہیں تھا، اس خوشی کا کوئی نعم البدل بھی نہیں تھا، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ یہ اولاد میرے شوہر کا خون نہیں تھی، یہ میں خود پیدا نہیں کر پائی تھی، اور یہ افسوس شاید مجھے ساری زندگی رہنے والا تھا۔ ہم دونوں آفس آ گئے تھے۔ میرے شوہر جیسے ہی اندر داخل ہوئے، وہاں موجود شخص فوراً ہی میرے گلے سے شوہر سے گلے مل کر انہیں کسی بات کی مبارکباد دینے لگا تھا، جبکہ میں بالکل خاموش سی 2 قدم پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، کتنا بھی خوبصورت شخص ہو، کتنا بھی امیر شخص ہو، اس کی طرف میں نظر اٹھا کر دیکھنا گناہ سمجھتی تھی۔ میرے لیے میرے شوہر میرا سب کچھ تھے۔ چند لمحوں کے بعد وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھابھی جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، آپ کے شوہر نے اس بچے کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ آج آپ کو ان کے ساتھ دیکھ کر میں دل سے خوش ہوں، جبکہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوئی تھی، آخر اس بچے میں ایسا کیا ہے جو میرے شوہر اتنے دانے دیوانے ہو رہے تھے، لیکن میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہمیں صوفے پر بٹھا کر چائے پیش کر چکے تھے۔ میرے شوہر اس آدمی سے ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے ان دونوں کے درمیان بہت گہرا رشتہ ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت وقت سے جانتے ہوں، جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے یہاں پر موجود ہی نہ ہوں۔ میں یہاں پر بھی تھی اور میں اپنے گھر پر بھی موجود تھی۔ یہاں آنے کی خوشی تھی کہ آج مجھے ایک بچہ مل جائے گا جو میری زندگی کو مکمل کر دے گا، اور ایک افسوس بھی لگا ہوا تھا کہ گھر والے نہ جانے کس طرح رد عمل دیں گے۔ میری ساس یقیناً شور شرابہ کرے گی، مجھے کوسے گی، بد دعائیں دے گی، اور یہی چیز مجھے بے سکون کیے جا رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد میرے شوہر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں بے اختیار ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے بچے کو بلا لیا ہے، کاغذاتی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، اب ہم بچے کو لے کر گھر کے لیے نکلیں گے، اپنا آپ سنبھال لو، تمہاری اولاد تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر نہ جانے کیوں مجھے اچانک رونا آ گیا تھا۔
چند لمحے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک معصوم سا گول مٹول صاف 5 سال کا بچہ اندر داخل ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی، میری نظریں اس بچے پر ہی مرکوز تھیں۔ وہ ہو بہو میرے شوہر کی شکل کا تھا۔ ایک لمحہ ایسا لگا جیسے میں نے اپنے شوہر کا عکس اس بچے میں دیکھ رہی ہوں۔ وہ بچہ بھاگ کر میرے شوہر کی گود میں چڑھ گیا تھا، جبکہ میرے شوہر اس بچے کو ایسے پیار کر رہے تھے جیسے وہ ان کی سگی اولاد ہوں۔ چند لمحے کے بعد میرے شوہر اس بچے کا ہاتھ تھام کر میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولے، کبھی کبیر ان سے ملو، یہ تمہاری مما ہیں، سلام کرو انہیں۔ جبکہ وہ میرا فوراً شوہر کے گلے لگتے ہوئے بولا، آپ میرا سب کچھ ہو، میری کوئی مما نہیں ہے، مجھے صرف بابا چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے شوہر کے گال پر بوسہ دے چکا تھا، جبکہ میں یک ٹک اس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے دل کی دھڑکن رک چکی ہو۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، وہ اب کھل کھلا کر ہنس رہے تھے۔ چند لمحے بعد انہوں نے اس بچے کو اٹھا کر میری گود میں رکھ دیا تھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولے، کیا ہو گیا ہے نجمہ، اپنی اولاد کو پیار نہیں کرو گی؟ اس طرح سن بیٹھنے کا ارادہ تھا تو مجھے بتا دیتی، میں تمہیں نہیں لاتا، خود ہی میں اسے گھر لے جاتا۔ پیار کرو اپنے بچے کو۔ ان کی آواز سے میں ہوش کی دنیا میں چلی آئی تھی اور بے اختیار اس بچے کو دیکھا تھا جو مجھے اپنی ہی گول گول آنکھوں سے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ہی اچانک میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے اور میں بے اختیار اس بچے کو گلے سے لگا کر ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ اپنی اولاد ہونے کا احساس ہی مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ بچہ بالکل سن ہو کر مجھے سے پیار لے رہا تھا۔ لمحے میں نے اس کا پورا منہ چوم ڈالا تھا۔ چند لمحے کے بعد میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، ماما، بابا، مما بہت خوبصورت ہیں، آپ کو اتنی خوبصورت لڑکی کیسے مل گئی؟ جبکہ میرے شوہر ایک بار پھر ہنس پڑے تھے۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں اپنے بھیگے چہرے کے ساتھ ایک بار پھر اس کا منہ چوم چکی تھی۔ میرے شوہر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، اصغر صاحب، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ آج میری زندگی مکمل ہوئی اور یہ سب آپ کی بدولت ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیتے تو آج میں یہ دن نہیں دیکھ پاتا۔ میں اپنے شوہر کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہی تھی، میرا دھیان صرف بچے کی طرف تھا جو میری انگلی تھامے کھڑا اپنے باپ کی چلتی زبان دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا اور میرے شوہر مجھے لیے باہر آ گئے تھے۔ ابھی ہم لوگ گاڑی کے پاس ہی پہنچے تھے جب کبیر میرے شوہر کا ہاتھ تھام کر بولا، بابا، سب کو کچھ چاکلیٹ دے دیں، سب بچے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ اس طرح بنا چاکلیٹ دیے میرے دوستوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ کا انتظار سب کر رہے تھے، سب کو پتہ تھا کہ آج آپ آئیں گے۔ میں نے ایک کو بتایا، لیکن میرے ایک کو بتانے کی وجہ سے سب کو پتہ چل گیا۔ آپ تو جانتے ہیں آپ سے سب بچے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنی توتلی زبان میں اتنی محبت سے بولا تھا کہ میں ایک دم سے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو چوم کر بولی، میرا لاڈلا جو کہے گا اس کی مما وہ کریں گی، بابا نہیں، مما سب کو چاکلیٹ دیں گی، بہت ساری چاکلیٹ لائے ہیں، ہم ایسے کیسے بھول کر چلے جاتے۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ فوراً ہی پچھلی سیٹ سے چاکلیٹ کا ایک شاپر اٹھا کر چوکی دار کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں، فی الحال میں اندر نہیں جا سکتا، تم اپنے ہاتھوں سے تمام بچوں کو 2 چاکلیٹ دے دینا اور میری طرف سے خدا حافظ بول دینا، ان سے کہنا کہ وہ جلد کبیر کے ساتھ یہاں کا چکر لگائیں گے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے کبیر کا چہرہ اداس ہوا تھا، مگر وہ خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میری آنکھوں کے سامنے بار بار اس کا اداس چہرہ آ رہا تھا۔ اس لیے میں فوراً سے بولی، نہیں، اس چوکی دار کو روکیں،
کبیر خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دوستوں کو چاکلیٹ دے گا۔ میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، امی گھر پر انتظار کر رہی ہیں، 2 دفعہ ان کا فون آ چکا ہے۔ چھوٹی بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے، جتنی تکلیف اس کو مل چکی ہے بہتر ہے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، مجھے سب کا خیال ہے، لیکن میں ابھی فی الحال سب سے پہلے اپنے بچے کا خیال کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی کسی بھی بات کو نہیں ٹالنا چاہتی۔ آپ اگر نہیں آنا چاہتے تو آپ نہیں آئیں، میں اور کبیر سب بچوں کو چاکلیٹ اپنے ہاتھوں سے دے کر آئیں گے۔ کیوں کبیر، ایسا کرنا ہے؟ وہ فوراً ہی زور و شور سے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا، جی مما، سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں سب سے مل کر ان سب کو خوش دلی سے خدا حافظ بول کر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم اب دوبارہ یہاں کب آنا ہو۔ سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کہنے کو وہ بچہ محض 5 سال کا تھا، لیکن اس کی چٹ پٹی باتیں میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میں اپنے شوہر کو دیکھے بغیر اپنے بچے کے ساتھ گاڑی سے اتر گئی تھی اور اس کی انگلی تھامے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تھی، تو میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے شوہر بھی میرے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ ہم دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ کبیر اور سرفراز کو دیکھ کر تمام بچے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ چوکیدار سے ہم شاپر لے چکے تھے۔ میں نے اور کبیر نے اپنے ہاتھوں سے تمام بچوں کو چاکلیٹ بانٹی تھی، اور پھر کبیر سب سے مل کر ہمارے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ ہمیں وہاں تقریباً مزید 20 منٹ اور گزارنے پڑے تھے، لیکن جو خوشی میرے بچے کے چہرے پر تھی اسے دیکھنے کے لیے میں نے ہی ایسا کیا تھا۔ میں اس کو ایسی ہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں دے کر اپنے قریب کرنا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا سسرال میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اب میرا بچہ تھا، میں اس کی ہونا چاہتی تھی اور اسے اپنا کرنا چاہتی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم لوگ گھر پہنچے اور ہمارا استقبال پھولوں سے کیا گیا۔ میری نند سب سے آگے کھڑی تھی، کل جو نڈھال ہو رہی تھی، جس کی حالت خراب تھی، آج اپنے بھائی کی خوشی میں سب سے آگے تھی۔ یہ ہوتی ہے بہنیں جو اپنے دکھوں کو بھول کر اپنے بھائیوں کی خوشی میں آگے آگے ہوتی ہیں۔ میری نند فوراً ہی آگے بڑھ کر میرے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی تھی۔ یہی عالم میری ساس کا تھا، ان کی بہنیں وغیرہ بھی آئی ہوئی تھیں۔ سب لوگ میرے بچے کو ایسے پیار کر رہے تھے جیسے سب سے پہلے ہی اس سے مل چکے ہوں، اور کبیر اتنا ملنسار تھا کہ سب سے اتنی محبت سے مل رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے دل ہی دل میں سکون محسوس ہوا تھا کہ اس کی تربیت پر مجھے زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا پڑے گا، بس اس کی تعلیم پر دھیان دینا ہوگا، جو میں اچھی طرح دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سب کے درمیان بیٹھا ہنستا بولتا رہا، اور پھر اسے نیند آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بالکل میرے شوہر کی طرح اپنے بالوں کو بار بار کھجا رہا تھا۔ جب بھی میرے شوہر کو نیند آتی تھی وہ اسی طرح رد عمل دیتے تھے۔ پہلے پہل مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، جب اچانک میری ساس زور زور سے ہنس کر بولی، یہ تو خدا کا معجزہ ہے، بالکل میرے سرفراز کی کاپی ہے، ہمارا کبیر، دیکھو ذرا کیسے نیند سے اپنے بالوں کو کھجا رہا ہے، بالکل اسی طرح اس کا باپ بھی یہی سب کرتا ہے۔ میں بے اختیار اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا جو ایک لمحے کے لیے سہم گئے تھے۔ میں خاموشی سے آگے بڑھی تھی اور اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھائے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میرے بچے کا سامان یتیم خانے سے بھی آیا تھا، جسے میں بالکل استعمال نہیں کرتی تھی۔ میں اگلے ہی دن کبیر کے لیے بہت ساری شاپنگ کی تھی۔ خدا کی طرف سے ہم پر بہت زیادہ عنایت تھی۔ میرے گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی کوتاہی نہ تھی، کپڑا، پیسہ، کھانا، ہر شے موجود تھی۔ میرے شوہر بہت اچھا کماتے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد ہی میں نے اسے اپنے بچے کو
سکول میں ڈال دیا تھا۔ میں اس کی تعلیم کے معاملے میں بالکل بھی کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے جو ڈاکومنٹس وغیرہ تھے وہ سب یتیم خانے سے آنے تھے، لیکن کافی دنوں سے میرے شوہر اس بات کو ٹال رہے تھے۔ کئی دفعہ میں نے ان سے غصہ بھی کیا کہ اس کے ڈاکومنٹس لے آئیں، کیونکہ سکول میں ہمیں جمع بھی کروانے ہیں، لیکن ان کا روز کا یہی کہنا تھا کہ کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے۔ اس لیے میں نے یتیم خانے فون کر کے ان لوگوں سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے کسی ملازم کے ذریعے مجھے میرے بچے کا ایک بستہ بھیج دیں جس میں تمام ڈاکومنٹس موجود ہوں۔ اسی کے ذریعے ہم اس کی تعلیم وغیرہ پر دھیان دے پائیں گے، اور باقی کے جو کاغذات ہیں وہ اب سر فراز کے نام سے بننے ہیں، وہ بنوائیں گے۔ ان لوگوں نے میری بات مان لی تھی۔ صبح ہی کبیر کی طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ سکول بھی گیا تھا، لیکن وہاں سے آنے کے بعد بہت زیادہ تھک ہار گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کورئر والے نے آ کر مجھے اس کا بیگ تھمایا تھا، اور جب میں نے کمرے میں بیٹھ کر وہ بیگ کھولا اور جو برتھ سرٹیفکیٹ اس میں سے نکلا، اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ برتھ سرٹیفکیٹ صاف بتا رہا تھا کہ میرے بچے کا اصل باپ کوئی اور نہیں بلکہ سرفراز احمد ہی ہیں، یعنی میرے شوہر۔ مجھے اب یقین آیا تھا کہ کبیر کی تمام عادتیں اپنے باپ میں کیوں ملتی جلتی ہیں۔ کبیر کا نام میرے شوہر کی پسند کا نام کیسے ہے؟ کبیر کی آنکھیں، کبیر کا چہرہ، کبیر کی ایک ایک عادت اپنے باپ کے جیسے کیسی ہے؟ کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرے ہی شوہر کا خون تھا، ان کا سگا بیٹا۔ میں دروازہ بند کر کے خوب روئی تھی، اتنا کہ میری حالت خراب ہونے کے در پر آ گئی تھی۔ کچھ دیر تک میں روتی رہی تھی، اور پھر میں نے چپ چاپ اپنے شوہر کو فون کر کے انہیں گھر بلا لیا تھا۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئے کہ اچانک سے کیوں بلا رہی ہو، لیکن جب میں نے غصہ کیا کہ آپ فوراً پہنچیں تو انہوں نے فوراً سے حامی بھر لی تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ میرے سامنے ہوئے تھے۔ میں نے جب ان کے سامنے وہ برتھ سرٹیفکیٹ کیا تو لمحہ بھر کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئے، اور پھر سر جھکائے۔ جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح نکال کر آسمان کی جانب بھیج دی ہو۔ میں بالکل بے جان ہو کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میرے شوہر کہنے لگے، تم سے شادی کرنے کے بعد میرے دوستوں نے پارٹی کا پلان بنایا تھا۔ وہ پارٹی عام پارٹی نہیں تھی، بلکہ میرے تمام دوستوں نے اس میں شراب کا انتظام بھی کیا تھا۔ اس دن ان لوگوں نے زور زبردستی مجھے شراب پلائی تھی، حالانکہ میں نے ان سب کو بہت سمجھایا تھا یہ میں نہیں پیتا، اور نہ ہی ہمیں اجازت ہے، یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ لیکن وہ سب اتنا ضد کرنے لگے، تمہاری قسمیں دینے لگے، اس لیے مجبوراً مجھے وہ حرام مشروب اپنے حلق سے اتارنا پڑا تھا۔ اور جب میں گھر واپس آ رہا تھا تب ایک لڑکی نے مجھ سے لفٹ مانگی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ مجبور تھی، مجھے لگا وہ لفٹ لے کر چلی جائے گی، لیکن وہ ایک جسم فروش تھی۔ اس رات میں گھر واپس نہیں آیا تھا، اور تم بھی اپنی ماں کی طرف تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ زندگی نے مجھے دوسرے رخ پر کھڑا کرنا ہے۔ اس لڑکی کو میں نے اپنے گھر نمبر، گھر کا پتہ، سب کچھ دے دیا تھا۔ زندگی چل رہی تھی، لیکن 1.5 مہینے بعد اس لڑکی نے مجھے اطلاع پہنچائی کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ میری غلطی کی وجہ سے مجھے لگا مذاق کر رہی ہے، کسی اور کا گناہ میرے سر ڈالنا چاہتی ہے، لیکن جب میں نے DNA ٹیسٹ کروایا تو وہ پازیٹیو آیا تھا، وہ بچہ میرا ہی تھا۔ وہ اس دن بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اسے ریکویسٹ کی کہ میری ابھی شادی ہوئی ہے، تم اس بچے کو ضائع کر دو، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی ہے، وہ ایک زندگی ختم نہیں کرے گی۔ کئی دنوں تک ہماری یہی بحث چلتی رہی، لیکن جب وقت بڑھنے لگا تو مجھے اس بچی سے انسیت ہونے لگی، اس لیے میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کو عزت کی چھت دی تھی۔ 9 مہینے کے بعد جب وہ ڈلیوری روم میں گئی تب واپسی پر صرف
میرا بچہ آیا تھا وہ لڑکی نہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اپنے تمام گناہوں کو دھلوا کر۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے قدم بڑھا لیے تھے۔ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اس وقت اصغر صاحب نے میرا ساتھ دیا تھا اور میں نے اس بچے کو یتیم خانے میں رکھ دیا تھا۔ میں اس سے روز ملنے جاتا اور اس کو بتاتا تھا کہ میں تمہارا بابا ہوں، تمہاری امی کوئی اور ہے، دادی بھی کوئی اور ہے، پھوپھو کوئی اور ہے۔ میں نے اپنی ماں اور بہن سے اپنے بیٹے کو ملا لیا تھا، سب اس حقیقت سے واقف تھے، صرف تمہارے میں لیے تمہارا یقین نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میرے پاس اولاد تھی، لیکن جب امی کے جملے حد سے تجاوز کرنے لگے تو میں تھک ہار گیا۔ وہ ایسی باتیں اس لیے کرتی تھی کہ میں خود بولوں کہ بچہ ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے، لیکن تم ایسا جملہ منہ پر نہیں لاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تم سے کہا کہ ہمیں بچے کو گود لینا چاہیے۔ اپنے شوہر سے میں نے خوب ناراض ہوئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کس طرح برتاؤ کروں۔ انہوں نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا، میں اس دھوکے کو بھول نہیں پا رہی تھی، لیکن جب جب کبیر کو دیکھتی مجھے اس پر ترس آتا تھا۔ باپ کا ساتھ صحیح طرح نہیں ملا، ماں کی ممتا اسے نہیں ملی، تو میں اب اس بچے کو ماں کی ممتا سے محروم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ عورت صحیح قدم اٹھا کر اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لاتی تو آج میں ماں کے اس مرتبے پر فائز نہ ہوتی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا اور کبیر کو سینے سے لگا کر اسے پالنا شروع ہو گئی تھی۔ زندگی نے مجھے ایک سبق دیا ہے، ہر شخص جو نظر آ رہا ہے حقیقت میں اس کے برعکس ہے۔ ہمیں ہمیشہ سکے کے دو پہلو دیکھنے چاہیے، اور جب آپ سکے کے دو پہلو دیکھتے ہیں تب آپ کو سمجھ آتا ہے حقیقت اور کہانی میں کیا فرق ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔